بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب کے آفس میں موجود ہیں۔ سلفی منہج کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ان سے ہم ڈسکشن کریں گے، اور مشہور زمانہ عالم دین جاوید احمد غامدی صاحب کی جو تعبیر ہے، جو منہج ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اور مزید ایک علمی سوالات ان سے کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، غامدی صاحب سے بھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں، کچھ سیشنز بھی آپ کے ان کے ساتھ ہوئے۔ غامدی صاحب کی جو تعبیر دین ہے اور ان کا جو منہج ہے، ایک طرف سلف صالحین کا منہج ہے، فقہاء کا منہج ہے، صوفیانہ تعبیر ہے، سیاسی تعبیر ہے، لیکن غامدی صاحب نے اس سے ہٹ کر ایک نئی تعبیر متعارف کروائی، چاہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا مسئلہ ہو، احادیث مبارکہ کا مسئلہ ہو۔ تو ان شارٹ اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں عوام الناس کے لیے، اس کے بعد پھر کچھ تنقیدی سوالات ہیں غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو طلحہ بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ اہتمام کیا۔ جہاں تک بات ہے محترم جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی، تو میں آغاز میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں محترم غامدی صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور ان کی تحریروں کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور خود مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں ان سے براہ راست مل کے بات چیت کر سکوں، اور میں ایک ذاتی تاثر بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم ان کی فکر کے حوالے سے تو بات بعد میں کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک واقعتاً اخلاقی طور پہ بڑے آدمی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ان کی اولاد کی عمر کے ہیں، لیکن یہ آج سے کوئی 15-20 برس پہلے 2005-06 میں جب میں ان سے ملنا شروع ہوا اور ان کے پاس جانا شروع کیا اور اس میں مختلف مجالس میں حاضری دی، تو ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ بڑا احترام کا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مجلس میں انہوں نے کہا، جی یہ ہمارے دوست ڈاکٹر طاہر، یہ ہمارے دوست طاہری اسلام یہ کہتے ہیں۔ تو مجھے بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ہم ایسے ایک بالکل ایک طالب علم کو وہ دوست کا خطاب دے رہا ہے، عنوان دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے، اور پھر اس میں بہت ساری نجی ان کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی، تو ان کی ایک تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کردار کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، تو میں ان کا احترام کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں۔ جہاں تک ان کی فکر کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی بات ہے۔ اس میں جیسے غامدی صاحب نے اختلاف کیا ہے پوری 1400 سالہ ہماری روایت سے، جی جی، اگرچہ اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے، یا وہ یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ان کی فکر بھی وہ روایت ہی سے ماخوذ ہے، اور وہ بعض بڑے نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ناموں کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ان کا جو فہم ہے، انہوں نے جو شریعت کو سمجھنے کے اور اس کی تشریح اور تعبیر کے جو اصول مرتب کیے ہیں اور قائم کیے ہیں اور وضع کیے ہیں، ان سے اتفاق بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں کچھ مطالبات ہیں۔ ایک ادبی متن ہوتا ہے جی جی، جس کا مقصد حظ اٹھانا ہے۔ ایک شاعر نے غزل لکھی ہے، کوئی شعر لکھا ہے، کوئی نظم لکھی ہے، اس کے بعد وہ کوئی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، وہ اپنا ایک اس نے تاثر پیش کر دیا، جو اس پہ بیتی اس نے اس کو رقم کر دیا۔ اب آپ جب اس متن کو پڑھتے ہیں، آپ اس میں سے جو مرضی معنی اخذ کریں، صحیح، قاری پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی متکلم کی کوئی خاص اس پر اس سے تقاضا ہے کہ یہی معنی آپ مراد لیں گے تو یہ میرا معنی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو شاعری میں ایک بہت وسیع میدان ہے، استعارے کا، مجاز کا، اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن مذہبی متن کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں انسانیت سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یا یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، تو اس میں واضح طور پر جن لوگوں کو اللہ یہ فرما رہے تھے ان کو سمجھنا اس کا ضروری تھا۔ صحیح۔ اگر وہ لوگ نہیں سمجھے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ طلحہ بھائی یہ بات، یہ کام کریں،
اب آپ اس کو نہیں سمجھتے اور آج سے کچھ 50 سال بعد آ کے کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ نہیں سمجھے تو یا تو میں نہیں سمجھا سک رہا آپ کو, میں اپنی بات ہی بیان نہیں کر پا رہا, صحیح, یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کو زبان نہیں آتی, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی, تیسری بات نہیں ہو سکتی. اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں مطالبات ہیں, تقاضے ہیں, یا تو احکامات ہیں یا وہ اخبار ہیں, اللہ نے خبر دی کہ یہ کام ہوا, قصے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قریب تر زمانے میں تھے, پہلے تو صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا, پھر تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست اخذ کیا, جیسے امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ پورا قرآن حضرت ابن عباس سے پڑھا ہے, ایک ایک آیت پر میں روک کر ان کو پوچھتا تھا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اب اگر آپ کوئی ایسا معنی قرآن مجید کا بیان کرتے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کے ہاں متعارف نہیں تھا, صحیح, تو مجھے آپ بتائیے کہ پھر قرآن مجید کا مقصد تو فوت ہو گیا, وہ تو سمجھے ہی نہیں اس کو. اور آج آپ ایک بات کر رہے ہیں, اس کی میں مثال آپ کو دے دوں کہ قرآن مجید میں سزائیں ہیں, جی, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ بھی فرمایا ہے, اور کچھ اس کے اندر اضافے بھی فرمائے ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی فیصلے کیے ہیں. جی, مثال کے طور پر بدکاری کی جو سزا ہے سورہ نور میں وہ 100 کوڑے بیان ہوئی ہے. صحیح. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا ہے کنوارے کے ساتھ, اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے. صحیح ہے. جاوید احمد صاحب غامدی فرماتے ہیں کہ رجم کی سزا نہیں ہو سکتی. ان کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم بھی یہی فرماتے تھے. ہمارا سوال یہی ہے کہ قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو سمجھا, صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, ان لوگوں نے رجم کی سزا کو نافذ کیا, اس کے بعد ایک تسلسل ہے, اخذ کیا گیا اور اس سزا کا نفاذ ہوتا رہا. پھر فقہ وجود میں آئی. آپ تمام فقہوں کو اٹھا کے دیکھیں, سب میں یہی لکھا ہے کہ صحیح ہے, ظاہری بھی یہی کہہ رہے ہیں, حنفی بھی, شافعی بھی, مالکی بھی, حنبلی بھی, صحیح, جعفری بھی ایون. جی جی. تو اب آ کر اگر جاوید احمد صاحب غامدی یا مولانا امین حسن صاحب اصلاحی مرحوم یہ فرمائیں کہ نہیں, اب سزا جو ہے وہ صرف 100 کوڑے ہے, اور وہ جو رجم کی سزا تھی وہ تو فساد فی الارض کی ہے, جی جی, تو یہ فہم پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پھر قرآن مجید سے آپ ایک ایسا مفہوم اخذ کر رہے ہیں, اور وہ مسئلہ اس زمانے میں پیش آ رہا ہے بار بار. تو یہ ایک میں نے مثال دی. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ سنت اور حدیث میں جو انہوں نے فرق کیا وہ ہمیں علمی روایت میں نہیں ملتا اس طریقے سے. انہوں نے اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ خبر عامہ اور اس کی تقسیم کی کوشش کی, حالانکہ وہ نہیں. آپ شافعی فقہ کو اٹھائیں, یعنی جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان کو الرسالہ کو سامنے رکھ کے فقہی اصول قائم کیے ہیں, اور پھر ہم اپنے دیکھنے میں جیسے یہ رجم کا مسئلہ ہے اس میں امام شافعی تو جمہور کے ساتھ, جی جی, تو انہوں نے تو کوئی ایسا نہیں کہا کہ سنت اور چیز ہے اور یہ اور ہے, یا سنت کا انہوں نے معنی کچھ اور لیا ہو. ایسا نہیں ہے, تعبیرات کا فرق ہو سکتا ہے, ہم اس پر قدغن عائد نہیں کر سکتے. مختلف فقہا نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے چیزوں کو, اصطلاحیں مختلف ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن معانی اور مفاہیم میں ان کا اختلاف ہمیں اس لیول پہ نظر نہیں آتا. وہ جزئیات میں ہے جہاں پہ استنباط کا مسئلہ ہے, صحیح, یا ایسا مسئلہ ہے جہاں پر نص محتمل ہے, ظنی الدلالہ ہے, وہاں پر کوئی ایک معنی متعین کرنے میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے مسائل میں بھی آپ دیکھ لیجئے, سنت کے حوالے سے آپ دیکھیے, اب انہوں نے تعبیر کی وہ سنت, حدیث, خبر واحد, یہ ساری اصطلاحیں ہمارے علمی ذخیرے میں موجود ہیں, کوئی اجنبی نہیں ہیں. جی جی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن نسائی, جی جی, وہ کیا ہے, وہ ساری خبر واحد. خبر واحد پر وہ اطلاق کر رہے ہیں لفظ سنت کا. صحیح, بالکل. آپ اصول فقہ کی کتابیں اٹھائیے, سنت کی بحث پڑھ لیجیے, صحیح ہے, اس میں سنت احاد کی اصطلاح آپ کو ملتی ہے. بالکل. انہوں نے سنت کو ایک تو عملی کے ساتھ خاص کر دیا, پھر اس کو اجماعی اور تواتر کے ساتھ ملا دیا, تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو اصول قائم کیے, پھر اسی طرح قرآن مجید کی تشریح کا, تفسیر کا, جس میں نظم قرآن کا فلسفہ ہے. دلچسپ بات میں عرض کروں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ بہت بڑا دماغ تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, عبقری تھے. عربی زبان, لغت, ادب پر ان کی جو دسترس تھی وہ مطلب پوری دنیا میں چند لوگوں کو ہوتی ہے. وہ بر صغیر کی میں بات نہیں کر رہا, یعنی اس وقت ان کی جب تصنیفات گئی ہیں عالم عرب میں,
تو ان پر جو ریویو آئے ہیں، جو تبصرے آئے ہیں عربوں کے، وہ آپ پڑھیے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک نابغہ شخصیت، نابغہ روزگار تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نظم قرآن کا جو تصور ہے یا اصول ہے وہ میں نے اس لیے قائم کیا ہے اور اس کو اپنانا اس لیے ضروری ہے کہ اختلافات کا خاتمہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے تفسیر میں. اور یہ وہ واحد اصول ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو قرآن مجید کی تفسیر میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہو گیا، یہ اصول ہو گیا. اب اگلے ہی مرحلے پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی اسی اصول پر پوری تفسیر لکھتے ہیں، وہ بھی بہت عمدہ کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں عرض کر دوں پھر شاید میرے ذہن سے بات اتر جائے. استاذ گرامی ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ سے یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی. وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے میں سب سے پہلے تو تفسیر ابن کثیر کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس میں سلف کے اقوال آ جاتے ہیں، احادیث آ جاتی ہیں، وہ معنی ہو گیا. لیکن لغوی تشریح کے لیے میں آج بھی تدبر قرآن کو دیکھتا ہوں اور میں لازماً اس کو دیکھتا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ مجھے لغوی قرآن مجید کی تحقیق کرنی ہو کسی لفظ کی یا آیت کی اور میں تدبر قرآن کو نہ دیکھوں. صحیح. تو اس میں بالکل ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہم بات کریں اصول کی. مولانا فراہی نے یہ فرمایا، مولانا اصلاحی رحمہ اللہ نے تفسیر پوری تحریر فرما دی. دونوں کیا کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کے اندر وہ جہاں پہ پردے کا ذکر ہے، جلباب کا، اور وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے چہرے کا قرآن مجید سے یہاں یہی ثابت ہوتا ہے. اچھا، بالکل چہرے کا پردہ. مولانا فراہی کی بھی یہی رائے ہے، مولانا اصلاحی کی بھی یہ رائے ہے. اور یہ رائے کیسے انہوں نے قائم کی؟ نظم قرآن. انہوں نے وہاں لکھا بھی ہے کہ یہ رائے نظم قرآن کی روشنی میں یہ بنتی. دلچسپ بات یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ تو بہت دور کی بات ہے، عورت کے لیے سر ڈھانپنا بھی کوئی شرعی تقاضا نہیں. یہ تو ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، مسلمانوں کی تہذیبی ایک شناخت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اس کو نہیں کہتی کہ وہ سر ڈھانپے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ نظم قرآن جو کہ قرآن مجید کی تفسیر میں اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اور جس کا وظیفہ یہ ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اسی مکتب فکر کا تیسرا آدمی جو ہے وہ اختلاف کر رہا ہے. صحیح. تو پھر دیگر مفسرین کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ان میں یہ اختلافات ہیں اور وہ ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تشریح و تعبیر اور تفسیر کا مسئلہ ہو، یا سنت اور حدیث کی تعریفات کا مسئلہ ہو، یا فقہی مسائل کے اندر جو ہے وہ ایک متفقہ مجموعی اور اجتماعی جو ہماری ایک رائے ہے ملت اسلامیہ کی، اس سے عدول اور انحراف اور تجاوز کا مسئلہ ہو، اس میں محترم جاوید احمد صاحب غامدی سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم ان کی اپروچ کو لے لیں کہ جی قرآن مجید ہے اور عربی زبان ہے، عربی معلیٰ ہے، تو آپ آج کریں اس کی روشنی میں، تو پھر نتیجہ یہ آپ کے بالکل صحیح. تو یہ مسئلہ ہے ان کی تعبیر کے حوالے سے. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے جو تفردات ہیں، وہ اصول تو انہوں نے جو کھڑے کیے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے واضح کر دیا، ان کی جو تعبیر دین کی بیس ہے وہی نامناسب ہے، غیر علمی ہے، یا اصول ٹھیک ہے، اپلیکیشن میں آپ کو ان سے اختلاف ہے؟ جی نہیں، دونوں میں. اچھا، دیکھیے اصولی سطح پہ تو میں نے عرض کر دیا. جی. اور اب اس کے جو اثرات آئے، یہاں دلچسپ بات یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بات کر دی کہ ہم مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اصول تو انہوں نے ان کی ترتیب قائم کی، ان کو انہوں نے ریفائن کیا، اس میں ظاہر ہے اس کو آگے بڑھایا، اور وہ بڑی ایک اچھی علمی سرگرمی ہے. لیکن محترم جاوید احمد صاحب غامدی اور ان دو بزرگوں کا ایک فرق ہے، جیسے اسی پردے کی مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تہذیبی مسائل میں اور ہمارے زیادہ تر مسائل میں وہ جمہور کے ساتھ ہی ان کے نتائج فکر، بہت بڑا اختلاف نہیں آیا، یا ان کو شاید موقع نہ ملا. اگرچہ مولانا اصلاحی نے تفسیر بھی لکھی، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو نتائج اور اثرات تھے وہ کبھی بھی اسلامی تہذیب کے لیے اجنبی اتنے نہیں رہے. صحیح. علمی اختلاف ہوئے، ایون مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ پر بعض علماء نے ان کی تکفیر بھی کی. یہ ایک افسوسناک سانحہ ہوا، یہ غلط ہے، ہم بالکل اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن وہ ظاہر اصولوں میں چیزیں تھیں جس ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ آج نئی تفسیر ہم کر سکتے ہیں. مولانا فراہی نے ہی تو یہ بات کہی. جی بالکل. نظم قرآن اس معنی میں اس سے پہلے موجود ہی نہیں. صحیح.
میں پھر یہ آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید اس زمانے کے مخاطبین کے لیے بھی تو تھا نا، تو ان کے ہاں یہ نظم قرآن کہاں ہے جو آج آپ 1300 سال بعد لے کے آ رہے ہیں؟ تو وہ ہونا چاہیے. چلیے آپ کہتے ہیں جی وہ تدوین میں آپ نے کر دیا، ہم اس حد تک اس کو لے لیتے ہیں جیسے تمام فقہا نے اپنے اصول کیا. آپ کہیں کہ جی وہ نبی کریم سے دکھائیں تو ہم وہ الفاظ نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ پتہ چلے گا اس کے نتائج سے. اب نتائج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید احمد صاحب غامدی کے جو نتائج فکر ہیں ان کی تعبیر کے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ملی اور اجتماعی موقف ہو، اس میں محترم غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ عمومی طور پر مغربی تہذیب کے حق میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ جہاد افغانستان کا قضیہ لے لیجئے. 9/11 ہوا، اس کے بعد وہاں پر ایک کشمکش کا آغاز ہوا، ایک لمبی وہ لڑائی چلی. اسی دوران میں 2008 9 یا 7 اسی عرصے کی بات ہے، ان کا ایک انٹرویو آیا تھا صحیح، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ عدل قائم کر رہا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جو جنگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. صحیح. تو لہٰذا امریکہ کا نقطہ نظر درست ہے، اس کو حق ہے کہ وہ آ کے یہاں پر جنگ کرے. یہ اس کا خلاصہ الفاظ مجھے اس وقت یاد ہے، وہ انٹرویو مل جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے میوزک اور موسیقی کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑے تصورات ہیں، ان سے اسلامی تہذیب کے حیا کے تصورات جڑے ہوئے ہیں. اسی کو اگر آپ دیکھ لیں مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ کے ہاں، تو ان کی کتاب 1950 میں شائع ہوئی جو کہ انہوں نے جیل میں لکھی تھی. 1948-49 میں وہ جیل میں تھے. پاکستانی عورت دوراہے پر. صحیح. وہ زمانہ تھا جب لیاقت علی خان اور ان کی پوری جو کیبنٹ تھی اس زمانے کی، جس میں یہ گورنر جنرل بعد میں جو بنے اس وقت وزیر خزانہ تھے غلام محمد صاحب. صحیح. ان کے بیانات، ان کی بیگم رانا لیاقت کے بیانات اور ان کے آس پاس کے وزیروں سیکٹریوں کے بیانات بڑے عجیب آ رہے تھے، جس میں ویسٹرن سویلائزیشن کو اور خواتین کے حقوق کے نام پر، جس میں تعدد ازدواج کا مسئلہ تھا، جس میں پردے کا مسئلہ تھا. آپ وہ پوری کتاب پڑھیے، وہ بہت اہم کتاب ہے. اس کے اندر مولانا امین حسن اصلاحی کا اگر نام نہ لکھو آپ کہیں گے کہ یہ کسی مولوی نے لکھی ہے. اچھا صحیح. یہ کسی مدرسے کے مولوی اور مفتی کی، اگرچہ ان کا اسلوب بھی بڑا خوبصورت ہے، تو وہ اسلوب بہرحال اس میں بھی کوئی ان کو کاپی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہت ادبی اسلوب ہے. لیکن آپ اس کے نتائج فکر کو یہی کہیں گے کہ یار یہ دارالافتاء کسی دیوبندی حنفی اہل حدیث کا ہے، اس کے یہ وہاں سے فتوے جاری ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور اس کو تابع رکھا ہے عورت کو. اور وراثت کی وہ بات کرتے ہیں کہ وراثت کا حصہ آدھا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میجسٹریٹ اور قاضی بننے پر بھی فقہا نے بہت سخت پابندیاں لگائی ہیں. گواہی کی وہ بات کرتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو جو ہماری روایتی فقہ میں ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے حق میں قرآن مجید اور سنت سے دلائل دے رہے ہیں. اور جو تہذیب مغرب کی چکا چوند سے متاثر یہ طبقہ حکمران جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کو انہوں نے سخت مذمت کی. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ اگر یہ سب کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کو کھلا چھوٹ دینا اور پردے ان کے ختم کر دینا اور ان کو بالکل جو ہے وہ مساوات، جو مغربی مساوات ہے، تو پھر انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا آپ سے تو پھر اتا ترک بہتر ہے. صحیح. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام کا نام کم از کم نہیں لیا، انہوں نے سیدھا کام سیکولر ہے، شریعت کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، تو آپ وہ کام کریں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ اسلام کے بھی نعرے لگا رہے ہیں، ان کے وہ بیانات بھی سار دے رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا اور ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے، ان کے وہ بیانات بھی کوٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں. تو یہ ہیں ان کے نتائج کہ وہ پردے کو بھی ختم کر رہے ہیں، وہ موسیقی کی بھی اجازت دے رہے ہیں، وہ داڑھی کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں داڑھی کا مسئلہ کوئی دینی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، جبکہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجموعہ تفاسیر فراہی جب لکھی ہے اس کے مقدمے میں وہ اپنا واقعہ لکھا ہے. یعنی مولانا حمید الدین فراہی کے پاس جب وہ پڑھتے تھے تو مدرسۃ الاسلام میں، تو کہنے لگے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو مجھے استاد مرحوم نے 1-2 مرتبہ توجہ دلائی کہ بھائی آپ شلوار اوپر رکھا کریں، یہ سنت کی مخالفت ہے. تو میں نے ایک دن کہہ دیا کہ یہ مولانا کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو میں نے کہا پھر اگر ایسا ہی ہے تو آپ میری شلوار کو کاٹ دیں.
انہوں نے کہا بالکل میں کاٹوں گا، اور کینچی منگوا کر خود مولانا حمید الدین فراہی نے مولانا اصلاحی کی شلوار کو کاٹا۔ اچھا صحیح، یہ اس میں ہے۔ اسی طرح داڑھی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ دینی ایک رخ بتاتی ہے، مٹی کا یہ ایک آپ مٹھی لیں، اچھالیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، مٹی اس رخ کو جائے گی نا۔ صحیح۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ داڑھی جس نے رکھی ہوئی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رخ دین کی طرف ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کا حلیہ اپناؤں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، اس کی ڈائریکشن ہمیں پتہ ہے۔ اب اس میں کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو ان کے جو نتائج فکر ہیں وہ تہذیب مغرب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہماری پوری اسلامی تہذیب کے جو نتائج ہیں ان سے میل نہیں کھاتے، ان سے ان کی مطابقت بہت کم ہے۔ ان کا زیادہ تر جو تشریح و تعبیر ہے دین کی وہی ہے جو تہذیب مغرب کے نتائج ہیں، وہ انہی کو ایک طرح سے سند جواز دے دیتے ہیں، اگرچہ میں ان کو مخلص سمجھتا ہوں، میں یہاں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ان لوگوں سے قطعاً اتفاق نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب ایجنٹ ہیں مغرب کے۔ میں واللہ العظیم یہ سمجھتا ہوں، اور بعض اور لوگوں کے بارے میں مجھے قرائن سے یہ لگتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہیں، وہ کچھ بڑے نام ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، صحیح ہے، مذہبی رہنما ہیں وہ بڑے بڑے، ان کا مجھے لگتا ہے کہ یار وہ نہیں، وہ شہرت، نام و نمود، پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب ایک بالکل حقیقی اسکالر ہیں، محقق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اور ممکن اسباب ہو سکتے ہیں کہ طبیعت اور اس کی نرمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ایک ان کی ایک اخلاص کا یہ ہو سکتا ہے اظہار کہ آج کے دور میں اسلام کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سختی ان پہ نہ کریں، جی، اور جو چیزیں جن کی جتنی گنجائش نکل سکتی ہے ممکن حد تک وہ نکال لیں، صحیح۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ممکن ہے ان کے کہیں لاشعور میں یہ بات ہو، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا، دلچسپ میں عرض کروں، جب میری ان سے ذاتی ملاقاتیں تھیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ محترم جاوید صاحب آپ یہ نئی تعبیر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا کوئی واضح جواب انہوں نے دیا۔ میں نے کہا کہ یہ جمہور نے ایک پورے علوم ہیں، ہمارے اصول، فروعات، تفاسیر، شروحات حدیث یہ موجود ہیں، اور اس سے پورا ایک دین کی تعبیر بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اجتماعی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو۔ تو آپ ایک نئی تعبیر کیوں کرنا چاہتے ہیں، نئے اصول کیوں متعین کر رہے ہیں؟ یہ اصول و مبادی ہے، آپ پھر اس پہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی واضح جواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علمی حق ہے، یہ کوئی قدغن تو نہیں ہے جو مرضی۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ اچھا، اسی سے ہم آگے چلتے ہیں۔ عوام الناس کے ہاں ایک تاثر ہے کہ غامدی صاحب کے جو نتائج تحقیق ہیں اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے دوری پائی جاتی ہے۔ ان کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے کہ وہ ازواج رسول کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، حسنین کریمین کو، سیدنا علی کو وہ ثانوی حیثیت دے رہے ہیں۔ پھر جو مشاجرات صحابہ ہیں، ایون سیدنا علی کی جو خلافت ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ اپنا سیاسی غلبہ قائم نہ کر سکے، اور حضرت معاویہ کو امت کا محسن کہنا، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو ایک تاثر ہے وہ کسی حد تک درست ہے، یا یہاں بھی آپ کہیں گے کہ ان کے اخلاص پہ تو ہمیں شک نہیں ہے لیکن وہ احادیث اور تاریخی روایات سے نتائج غلط نکال رہے ہیں خاندان رسول کے بعد؟ جی اچھا، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ نیت کی بات تو ہم نے کر دی، وہ میں اس پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو اپروچ ہے وہ میں نے ایک بھی کلپ ان کا سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا والی جو آیت ہے سورہ احزاب کی، تو اس میں دیکھیے ایک بات تو اہل سنت کے ہاں تقریباً متفقہ ہے کہ ازواج شامل تو ہیں، بالکل اہل بیت سے ان کو خارج نہیں ہم کرتے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب حدیث نے اس خاص آیت کے حوالے سے کچھ افراد کو، حسنین کریمین کو اور امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی ان کو واضح طور پر اس آیت کا مصداق قرار دے دیا، تو وہ ان کی حیثیت بہت اہم ہو گئی ہے اس حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا مصداق خود بتا دیا۔ اگرچہ اہل بیت کی نفی نہیں ہو سکتی، وہ سیاق کلام، وہ ان کی دلیل تو درست ہے، لیکن ایک تو ان کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو بالکل وہ اہمیت نہ دینا، اور روایات کو، کیونکہ یہ ان کا وہی مسئلہ ہے کہ وہ اخبار احاد کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، بالکل ایسے ہی ہے، بس تو ایسے ہی کچھ تھوڑا بہت اس کی اہمیت دے دی تو دے دی، ایک تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے یہ لوگ ہیں جو کہ روایت کو انہوں نے بڑے پیمانے پہ مسترد کر کے نئے اصول وضع کیے ہیں،
ان کے اندر 2-3 چیزیں مشترک نظر آتی ہیں. ایک اہل بیت سے انحراف ان میں ایک ہے. صحیح. احادیث کے حوالے سے ان کا رویہ بہت زیادہ تنقیدی ہوگا, اور وہ صحیحین بھی اور سنن اربعہ تو بہرحال ہیں ہی ہیں, اس میں وہ زیادہ تر کوشش کریں گے کہ اس میں شیعہ راویوں کی روایتیں بہت ہیں. جی جی. آپ یہ دیکھ لیجئے تمنا امادی ہوں, جی جی ایسے ہی ہے. مولانا حبیب الرحمن کاندلوی ہوں, غلام احمد صاحب پرویز ہوں, یہ جتنے لوگ ہیں جو احادیث کے ذخائر سے مطمئن نہیں ہیں, ان پر وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. ان کے نتائج فکر میں اہل بیت سے بھی ایک دوری کا عنصر ہوگا, تصوف سے بھی وہ الرجک ہوں گے, ایسے ہی. اور وہ اہل بیت کے جو دوسری طرف لوگ تھے, ان کے مقابل لوگ تھے, ان کو وہ زیادہ گلوریفائی کریں گے اور زیادہ ان کے بارے میں تنقیدی ہوں گے. صحیح. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کلپ کا جو تاثر تھا وہ بہت مجھے بھی اچھا نہیں لگا. میں نے جب وہ سنا 10 منٹ کا کلپ ہے, تو اس میں بنیادی یہ نقطہ کہ جی اہل بیت میں ازواج شامل ہیں, یہ درست ہے, یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, یہ محمود عباسی صاحب کا جو سٹانس ہے, نقطہ نظر تھا, اس نے بڑے بڑوں کو متاثر کیا ہے, یہ میں آپ کو عرض کروں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تشیع کا رد عمل. اہل تشیع نے جس قدر صحابہ کرام پر نقد و تان کیا ہے, اس کے رد عمل میں بہت سارے علماء نے ان کی تائید کی, عباسی صاحب کی, جس کے اندر مولانا امین حسن اصلاحی بھی تھے. اچھا. یہ شاید آپ کو یہ انہوں نے باقاعدہ محمود عباسی صاحب کی کتاب کی تائید کی ہے انہوں نے بھی. اچھا. اب ظاہر ہے غامدی صاحب بھی اسی سلسلے کے ہیں. بالکل. ادھر سے یہ تمنا امادی کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے, مولانا کاندلوی کو بھی, اور ان کی زیادہ تر جو حدیث پر جرح ہے وہ انہی لوگوں سے ماخوذ ہوتی ہے, علامہ تمنا امادی سے, اور یہ حبیب الرحمن کاندلوی سے. بالکل. اور وہ جو قمر عثمانی تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے, عمر عثمانی, یہ دونوں بھائی تھے, عمر بھی تھے اور یہ عمر احمد عثمانی فقہ القرآن والے. تو یہ سارے لوگ جو تھے, ان کا یہ آپ مشترک پائیں گے, تصوف کو بھی نہیں یہ مانتے, یہ اہل بیت پر بھی ذرا تھوڑا کرٹیکل رائے رکھتے ہیں, تشیع کا بہت زیادہ رد کریں گے, حدیث و سنت کے حوالے سے بھی ان کی جو اپروچ ہے وہ سخت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر نہیں ہے, ہم ان کو اہل بیت کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں, اور وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ نظر ہے, فتاویٰ میں موجود ہے, کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہیں. اچھا جی. صحیح. یہ انہوں نے فتاویٰ میں لکھا ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی مسلمانوں کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں, یہ متفقہ نقطہ نظر ہے. صحیح. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے جاوید احمد صاحب غامدی نے وہ تاریخی طور پر تشیع کے اینٹی ہیں, اور اس کے بالمقابل جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ صحابی رسول ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور اہل سنت کا جو ایک مجموعی موقف ہے کہ ہم ان پر تان نہیں کرتے, اور ان کے بارے میں کف لسان اس معنی میں کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی نقطہ نظر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل, اگرچہ وہ مرجو تھا, اور حضرت علی علیہ السلام کا نقطہ نظر صواب تھا اور برحق تھا, اور وہ کتاب و سنت کے مطابق تھا, لیکن ہم ان کو نشانہ جر و تنقید نہیں بناتے. صحیح. اچھا, اس میں ہم آگے چلتے ہیں. علماء اہل حدیث یا جمعیت علماء اہل حدیث سے تعبیر دین ہے, جس کو ہم سلفی تعبیر بھی کہتے ہیں, اصحاب الحدیث بھی ان کو کہہ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب سے علماء اہل حدیث کو کہاں تک اتفاق ہے اور کہاں ان کو اختلاف ہے؟ اگر آپ مشترکات اور جو اختلافی باتیں اس کو واضح کر دیں, کہ عوام بڑی پریشان رہتی ہے کہ ایک طرف غامدی صاحب حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں, ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف احادیث کا انکار بھی کر دیتے ہیں. ہاں اچھا, یہ جو بات ہے بڑی دلچسپ ہے. اس میں عرض کروں کہ الاعتصام رسالہ ہے ہمارا, اہل حدیث کا ترجمان رہا ہے, اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بھی وہ ترجمان رہا ہے ایک عرصے تک, بلکہ شروع میں وہی رسالہ ہوتا تھا, یہ ہفت روز اہل حدیث وغیرہ بعد میں آئے. تو اس کے اندر باقاعدہ جاوید احمد صاحب غامدی کے مضامین شائع ہوتے تھے. اچھا, اس میں شائع ہوئے. صحیح. اچھا, ان کا جو اتفاق یا اشتراک ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو متاخرین اہل حدیث علماء کا نقطہ نظر ہے تصوف کے حوالے سے, وہ تنقیدی ہے. صحیح. اور غامدی صاحب بھی تصوف کو متوازی دین کہتے ہیں. بالکل. یہاں ان کا اتفاق ہے. اچھا, یہ وہ نقطہ ہے. اسی طرح جو اوورال ہمارے ہاں جو یہاں وہ تعبیریں ہیں نا دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث کے حوالے سے, جی, تو ان میں ظاہر ہے کہ محترم جاوید احمد صاحب غامدی
جو ہے وہ ان کا رجحان اگر مسالک کے اندر قربت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دیوبندی مسلک کا بنتا ہے، وہ بریلوی نہیں تھے اس طریقے سے. تو وہ ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں یہ توحید وغیرہ کے حوالے سے جہاں پہ وہ شرک بدعت کی بحث ہے تو اس میں ان کا رجحان وہ دیوبند اور اہل حدیث کی طرف ہے. تو یہ بھی ایک اشتراک کا ایک نقطہ بنتا ہے. لیکن اختلاف اب اصولی بن چکا ہے. وہ پہلا دور تھا ان کا آغاز کا 80s کا یا ارلی 90s کا، جب کچھ چیزیں تھیں، اور یہ خود جو ہے وہ 89 کے اندر لکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کو میں نہیں مانتا. جی جی. مولانا محترم جاوید احمد صاحب غامدی جمہوریت کے سخت ناقد تھے. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن جب یہ مشرف دور میں خاص طور پر اور اس سے تھوڑا پہلے لیٹ 90s میں اور یہ 2000 کے بعد محترم جاوید غامدی صاحب نے جب اپنی تشریحات کو پھیلایا، ان کی کتاب میزان آئی، برہان آئی اور مضامین آئے اور اشراق کا ایک تسلسل تھا، تو اس کے اندر جب انہوں نے حدیث کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر کھل کے بیان کیا تو پھر اہل حدیث علماء سخت ناقد ہو گئے ان کے. تو اب سب سے زیادہ میرا خیال ہے اگر نقد کیا گیا ہے ان پر تو وہ اہل حدیث علماء کی طرف سے کیا ہے. صحیح. علماء احناف کی طرف سے بعد میں ہے. اور اس میں ماہنامہ محدث کے اندر حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ جو ہیں ان کے رسالے میں بہت سارے مضامین شائع ہوئے. ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی کتاب آئی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. خود مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے موسیقی کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے، خاص نمبر آیا تھا 2004 یا 2005 میں، تو اس کا انہوں نے جواب لکھا تھا، اسلام اور موسیقی. پھر ان کا جواب الجواب آیا، اس پر پھر مولانا عصری نے ایک اور کتاب لکھی. تو ان پر اب جو نقطہ نظر ہے اہل حدیث علماء کا، وہ حدیث کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر یہ جو تقسیم کرتے ہیں اور پھر اگرچہ تعبیر میں اختلاف زیادہ ہے، نتائج میں تھوڑا سا کم بھی ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر حدیث سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، بالکل، تو اس کی وہ مراد یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کو مستقل بذات نیا حکم نہیں لاتی، اس کی اصل کہیں نہ کہیں حدیث قرآن مجید میں مل جاتی ہے. تو اس سے وہ بہرحال تھوڑا سا اختلاف کم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود مثلا رجم کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. دیت کے بارے میں بھی جاوید غامدی صاحب دیت جو ہے نا عورت کی آدھی یہ نہیں مانتے، یا گواہی کو بھی وہ نہیں مانتے. گواہی، دیت، جی یہ سارے مسائل حدیث سے ثابت ہوتے ہیں تو وہ حدیث کو نہیں مانتے. اسی طرح عورت کی امامت کا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ممانعت آئی ہے یا احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اور فقہاء قریباً متفق ہیں تو یہ اس کے جواز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی بھی امامت کروا سکتی، جمعہ کا خطبہ بھی دے سکتی ہے، ان کو نماز بھی پڑھا سکتی ہے. اس پر بھی ان کے اچھا اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو حدود آرڈیننس پہ غامدی صاحب نے اختلاف کیا تھا، جی بالکل اس کو بھی آپ اسی میں جی وہ یہی تھا نا، رجم کا مسئلہ تھا نا اس وقت. یہی تھا کہ رجم کے مسئلے کے اندر انہوں نے، اور پھر اسی میں عورت کی گواہی کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی نہیں، اخبار احاد وغیرہ ہیں اور قرآن مجید سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، تو لہٰذا یہ آئی وٹنس غیر مسلم بھی ہو تو چل جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں. حالانکہ جو فقہاء ہیں، فقہاء اسلام ہیں، انہوں نے جو شرائط متعین کی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں لگائی. صحیح ہے بالکل. اور اگر کوئی استنباطی نقطہ ہے تو اس پر نقد ہو سکتا ہے. صحیح ہے. میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھیے دو طرح کے احکامات ہیں، ایک ہیں کتاب و سنت کے صریح نصوص اور ان پر اتفاق بھی ہے ساتھ، ایک دوسرا وہ ہے کہ احادیث تو ہیں لیکن ان میں خود فقہاء کا اختلاف ہے، تو اس میں آپ کسی ایک رائے کو ترجیح دیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر مسئلہ استنباطی ہے، قیاسی ہے، وہ نص ہے ہی نہیں، اس میں مختلف فقہاء نے اپنے اپنے اجتہاد سے اس کی کوئی علت متعین کی ہے اور ایک حکم جاری کیا ہے یا ایک نیا حکم انہوں نے متعین کیا ہے، تو اس میں بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات. اچھا علماء اہل حدیث ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہو، آپ نے مشترکات کی بات کی، تو سیدنا حسین ابن علی کی جو فکر ہے ملوکیت کے خلاف ان کا نکلنا ہے، یا اس سے پہلے بھی ہم اہل البیت کے مصائب پر یا فضائل پر بات کریں تو یہاں پر اہل حدیث علماء میں بھی کچھ ایسے نام سامنے آئے جو اہل شام کی طرف یا بنو امیہ کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب اور اہل حدیث علماء کا تو اتفاق ہے یزید کے مسئلے پر، حضرت علی کو یہ نام کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، یہ اہل شام کو ترجیح دیتے ہیں، حجاج بن یوسف کے قصیدے پڑھتے ہیں،
زبیر صاحب کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی، کفایت اللہ سنابلی ہے اور بھی کہیں، تو اس پر آپ علماء اہل حدیث کا اگر نقطہ نظر بیان کریں سیدنا حسین کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے، اور کیا غامدی صاحب اور علماء اہل حدیث میں کچھ مماثلت یہاں ہے اور کچھ اختلاف بھی ہے؟ دیکھیے میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا اگر علماء اہل حدیث کو ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اور نواب صدیق حسن خان، علامہ وحید الزماں حیدرآبادی، اور پھر ان کے جو تلامذہ شیخ الکل کے تھے جن میں محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، عون المعبود جنہوں نے شرح لکھی ہے سنن ابو داؤد کی، اور پھر ان لوگوں کے فتاویٰ آپ دیکھیں، فتاویٰ نظیریہ کو دیکھیں اور ان کی دیگر چیزوں کو دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں جمہور اہل سنت سے ہی مطابقت ملتی ہے۔ صحیح، وہ وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، اور ان کے بالمقابل جو تھے، چاہے وہ اصحاب جمل ہوں یا اصحاب صفین ہوں، وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ صحیح ہے۔ آپ اچھا جہاں تک یزید کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی وہ یزید کی تعدیل نہیں کرتے، اس کی توثیق نہیں کرتے، اس کی تحسین نہیں کرتے، بلکہ بہت سونے اس کی مذمت کی ہے۔ جیسے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں ہے، انہوں نے یزید کو کھل کے اس کی مذمت کی کہ یہ ظالم انسان تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمیں ملتا ہے، لیکن بعد میں ایک رد عمل جو ہے وہ آیا تشیع کے خلاف، اور اس میں بتدریج ہم نے یہ دیکھا کہ یزید کے حق میں نرم گوشہ پیدا ہوا، اور پھر بعض اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی، جیسے ابھی آپ نے ایک نام لیا ہمارے بھارت کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب 800-900 صفحے کی لکھ دی کہ یزید پر تو کوئی ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن شمس الحق عظیم آبادی تو اس کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاویٰ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ پہلے خلافت نبوت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، اور پھر جو ہے کاٹ کھانے والی بادشاہت جب آئے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز یزید سے ہوتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کو مغفور لہم والی حدیث کا بھی مصداق بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں کہہ دوں کیونکہ وہ بات کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے وہ نہیں کی، لیکن اس پر آپ ایک غور کیجئے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بھی بناتے ہیں اور اس دونوں حدیثوں کا مصداق بناتے ہیں۔ کیا معنی کہ ٹھیک ہے اس کو ممکن ہے کہ وہ آخرت میں ایک مرحلے پر اس کی بخشش بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم حکمرانوں کے سب سے نہیں نکل سکتا، یعنی اس کا جو دور تھا اس میں ظلم ہوا، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ ابن کثیر ہوں، ذہبی نے تو بہت سخت ریمارکس دیے۔ تو محدثین کا جو سلسلہ ہے اسی پہ اہل حدیث علماء تھے، لیکن بعد میں جو موجودہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے رد عمل کے اندر بہرحال یزید کو یا تو اس پہ خاموشی اختیار کی، یا پھر انہوں نے کھل کر اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر بہرحال افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا، پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر اس کو ایک تعظیم۔ اچھا چلے ایک ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ہاں بالکل، لیکن پھر ان کا امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ان کی تعظیم بھی کرو، اور پھر انہی کی نہیں کرو، پھر حجاج جو ان کا تھا کرندہ آگے اس کے اسی رجیم کا، تو اس کے اوپر بھی بات نہ کرو، اس پر بھی اب کتابیں آ گئی کہ حجاج جو تھا وہ ٹھیک تھا، اور اس کے بالمقابل حضرت ابن زبیر رضی اللہ وہ صحابی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا یہاں وہ بھی ترتیب ختم ہو گئی کہ صحابی کے بالمقابل جو ہے وہ تابعی کی بات کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ صحابی کو ترجیح دی جائے گی۔ یہاں وہ صحابی کو غلط قرار دے دیا، یہی حضرت حسین اور یزید میں بھی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک افسوسناک بات ہے۔ یزید کوئی اور بلکہ ہمارے ابھی جو معتدل علماء ہیں کبار، جن کی گہری نگاہ ہے کتب سیر پر بھی اور جرح و تعدیل پر بھی اور حدیث پر بھی، میں آپ کو کوٹ کروں گا محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، تو ان کا حدیث پہ بہت کام ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یزید کو کافر نہیں نہ کہتے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ کہیں۔ یہ ان کا باقاعدہ ویڈیو میں آیا۔ اور پھر ہمارے علماء میں محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی کہا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ حدیث قسطنطنیہ جو ہے مغفور اس میں آتا ہی نہیں، یہ بھی ایک بحث ہے۔ تو بہرحال آئے یا نہ آئے، اس کا ظلم، اس کے حوالے سے یہ چیزیں کہ اس کے عہد میں مظالم ہوئے اور وہ بہرحال قابل تعظیم نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے،
اور پھر ایک وقت میں ان سے یہ بھی منسوب ہے کہ انہوں نے تکفیر تک بھی اشارہ کیا ہے، بالکل. اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث کا بھی مصداق ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس پر جو وعید آئی ہے، یہ اس میں بھی آتا ہے کیونکہ اہل مدینہ پر واقع حرہ جو ہوا. تو اب ہمارے کچھ دوست ہیں وہ صرف ایک حدیث کا مصداق اس کو بناتے ہیں، حدیث قسطنطنیہ. لو جی امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ اس لشکر کے قائد تھے جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور اس میں حدیث میں ہے کہ وہ بخشے جائیں گے. تو یہ جو حدیث ہے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس کا بھی وہ مصداق ہے. یہ حدیث کے جس میں ہے کہ وہ ظالم بادشاہت کا آغاز ہوگا، اس کا بھی وہ مصداق ہے. تو پھر ساری پوری پکچر کو لیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے مسئلے میں اہل حدیث علماء متقدمین کبار جو تھے وہ اس کی تعدیل بالکل نہیں کرتے تھے، بعض سے اس کی مذمت منقول ہے. لیکن اس وقت بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ زیادہ تر علماء اس کے حق میں یا تو چلے گئے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو برا ہی نہ کہو. اچھا اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پھر حضرت معاویہ کی بات جائے گی اور پھر صحابہ پہ تو وہ ایک سد ذریعہ کے طور پہ. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن مجید میں اس کی مذمت آئی ہے اور نبی پر کوئی حرف نہیں آتا. بالکل. تو یزید کی مذمت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے آئے گا؟ انہوں نے ایک اپنے طریقے پر سمجھا کہ بھئی امت کو میں کسی کے سپرد کر جاؤں اور بہتر انتشار پیدا نہ ہو، انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر کر دیا، جو بھی ہوا. لیکن اس کے جو اقدامات ہیں اور اس کا جو ذاتی کردار ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی تعظیم کرتے پھریں. بس ٹھیک ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت ہمیں بھگتنا پڑی تاریخ میں، اور اس میں جو سانحہ ہوا وہ سانحہ آج تک ہم اس کے اثرات سے نہیں نکل سکے اور شاید قیامت تک نہ نکل سکے. اور وہ سانحہ جو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ وہ قتل ہوں گے اور مظلوم ہوں گے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال علماء اہل حدیث کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جمہور جو علماء جو اس وقت ہیں یا پچھلے کوئی 50-60 سال کے، وہ زیادہ تر یا تو یزید کے کھل کے حق میں بات کر دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں اس کو برا نہ کہو، اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان علماء سے اتفاق ہے جو اس کی مذمت یا تو کرتے تھے یا اس کو اچھا نہیں جانتے تھے.